آج 878ویں حدیث پاک پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اور مہاجرین اولین میں سے ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ندا کر کے بلند آواز سے پکار کے فرمایا، یہ کون سا وقت ہے؟ یعنی یہ مسجد میں آنے کا کون سا وقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں مشغول تھا، میں اس وقت اپنے گھر پہنچ سکا جب میں نے اذان سنی تو میں نے وضو کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور وضو بھی، یعنی وضو بھی تو قابل ایک ملامت ہے، اور وجہ اس کی بیان فرمائے حالانکہ آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیتے تھے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ مہاجرین اولین میں سے ہیں اور یہ ذو الہجرتین ہیں، کیونکہ یہ پہلے مکے سے حبشہ گئے ہیں، پھر حبشے سے مدینہ منورہ ہجرت کی ہے، تو یہ دوہری ہجرت کے حامل ہیں اور اولون سابقون میں سے ہیں۔ غزوہ بدر میں حاضر نہ ہو سکے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ صاحبزادی کے پاس رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شرف عطا فرمایا کہ آپ کو بدری صحابہ میں شمار کیا ہے، کیونکہ آپ سرکار کے حکم کی اطاعت میں مشغول تھے، تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ جلیل القدر صحابی ہیں اور ذو النورین ہیں، سرکار کی دو صاحبزادیاں لگاتار آپ کے عقد میں تشریف لائی ہیں، قطعی جنتی ہیں ہمارے نزدیک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آپ کا نام لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہیں۔ انتہائی شرم و حیا والے ہیں، بہت زیادہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پھر تیسرے خلیفہ بھی ہیں، خلیفہ ثالث ہیں۔ یہ تمام اوصاف کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر اس کو دیکھیے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ندا فرمائی، یہ کون سا وقت ہے؟ کیونکہ آپ خطبے کے وقت آئے ہیں، خطبے کے وقت کافی کلوز تشریف لائے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں مشغول تھا، یعنی میں اپنے کاروبار میں مصروف تھا، میری توجہ نہ رہی، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے گھر پہنچ سکا جب میں نے اذان سنی، لہذا چونکہ کلوز ٹائم ہو گیا تھا اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ اب ذرا یہاں توجہ فرمائیے، جو یہ کہتا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، تو بتائیے کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے اور ترک واجب حرام ہوتا ہے، اور کہ کوئی صحابی کے جان بوجھ کے حرام کا ارتکاب کرے گا؟ نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان حدیثوں کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، مزاج رسول کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے، لہذا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا صراحتاً یہ بیان فرمانا کہ وقت چونکہ قلیل تھا اس لیے میں غسل کر کے نہیں آیا، میں نے وضو پر اکتفا کیا، یہ ثابت کرتا ہے کہ غسل کرنا ہی افضل تھا، لیکن اگر غسل کوئی نہ کر سکے اور وضو کر کے آ جائے تو ٹھیک ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وضو بھی، یعنی وضو بھی تو قابل ملامت ہے، مطلب کہنے کا یہ کہ ایک تو آپ دیر سے آئے، یہ بھی غیر مناسب، دوسرا صرف وضو کر کے آئے، یہ بھی غیر مناسب، یہ نہیں کہ آپ گناہگار ہوئے، بھئی مناسب ہی نہیں کہ آپ صرف وضو کر کے آئے، کہتے ہیں حالانکہ آپ کو علم ہے، دیکھیں قد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو کیا نہیں معلوم کہ سرکار نے حکم دیا ہے، یا شاید آپ نہیں جانتے کہ سرکار نے غسل کا حکم دیا تھا، نہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق ان کو کہہ رہے ہیں باقاعدہ کہ آپ تو جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں، اگر جمعے کا غسل کرنا واجب ہوتا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جانتے بھی تھے کہ غسل کرنا واجب ہے، پھر وضو کر کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے ترک واجب کا ارتکاب، اور ترک واجب یعنی واجب کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ گناہ صغیرہ ہے، اور اس پہ اصرار کر لیں تو گناہ کبیرہ بھی بن سکتا ہے، اور کوئی صحابی اس طرح جان بوجھ کے واجب کا ترک نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا جو غسل یاد دلا رہے ہیں وہ وجوب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ افضلیت کی طرف، کہ آپ اتنی دیر مشغول نہ رہتے تو بہتر تھا، آپ پہلے گھر جاتے
اور فضیلت کے حصول کے لیے باقاعدہ غسل کر کے مسجد میں تشریف لاتے تو بہت بہتر تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو جاننے کے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا ہے، قلت وقت کی بنا پر صرف وضو پر اکتفا فرمایا، جس سے ظاہر ہوا کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح جانتے تھے کہ غسل کرنا واجب نہیں، ہاں افضل ضرور ہے، لیکن چونکہ وقت کی قلت لہٰذا صرف وضو پر اکتفا بھی کافی ہے۔ تو اس سے صریح طور پہ معلوم ہوا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ افضل ہے، بہتر ہے کہ کیا جائے۔ لہٰذا جو جمعے کے دن جان بوجھ کر بھی غسل ترک کر دے تو ہم اسے گناہگار تو قرار نہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اس نے ایک فضیلت کو ترک کر دیا۔